بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ وطن عزیز اور دیار غیر میں بسنے والے تمام ہی پاکستانیوں کو ایجنڈا آف دی ڈے سے صدیق سرور کا سلام۔ حالیہ رونما ہونے والے واقعات کے اوپر ہم لاسٹ ویک بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اس وقت جو کارساز کے اوپر حادثہ ہوا تھا اس کی کافی بازگشت اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اوپر اور کہیں پہ بھی بیٹھنے والے لوگ کافی زیادہ ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا اگر کسی کو زبردستی دیت دی جاتی ہے تو اس کا اسلام کے اندر کیا کانسیپٹ ہے، اسلام کس طرح سے اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی امیر زادی اس طرح سے نشے کی حالت میں دھت ہو کر اگر روڈ پہ وہ کسی کو کچل دیتی ہے تو کیا دیت دینے کے بعد زبردستی اگر کسی کو دیت دے دی جائے تو کیا اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، کیا ہم نے اس جو وکٹم فیملی ہے اس سے بھی جو ہے اس کی رائے لی، کیا وہ اس پہ راضی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کہیں کوئی انفراسٹرکچر کی وجہ سے گورنمنٹ کے، جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ گلستان جوہر کے فلائی اوور کے اوپر ایک سارا نامی لڑکی اپنی زندگی کی بازی جب وہ اپنی سکوٹی پہ آفس جا رہی تھی تو ڈمپر کے نیچے آ کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسی طرح سے کینٹ اسٹیشن کے اوپر ہم نے عرض محمد کی بات کی تھی کہ جو انٹرنی وکیل ابھی اپنی LLB کی ڈگری لینے کے بعد فارغ التحصیل ہوا تھا، ایک بس کے نیچے آ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھا۔ تو کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس فیملی کو ازالہ کیا جائے، دیت دی جائے؟ اور اسلام کیا کہتا ہے اگر کسی کا ناحق خون کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی قتال ہوتا ہے تو قتال کے بھی کچھ جو ہیں وہ احکامات ہیں۔ اگر اس طرح کے کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اگر اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تو اسلام کس طرح سے ہمیں اجازت دیتا ہے دیت کی۔ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر دبئی سے بلکہ شارجہ سے اسلامک اسکالر جہاں شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جہاں صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیسی آپ؟ ٹھیک ہے؟ موسم کیسا ہے آپ کے ملک کا؟ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ تبارک اللہ، موسم اچھا ہے جیسا ہوتا ہے۔ یہ سبھی کو پتہ ہے کہ یہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے، تو موسم ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے اس وقت۔ لیکن ہم لوگ تو کراچی میں اور پاکستان میں اسپیشلی اس وقت ٹھنڈے موسم کے مزے لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا دیکھا جائے تو بہت زیادہ گرم ہے۔ ایک خاتون جو کہ آپ کی نظروں سے بھی نیوز گزری ہوگی، کارساز کے اوپر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک خاتون اپنی پراڈو کے اندر جا رہی ہوتی ہے، ایک باپ بیٹی اس کی زد میں آ کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ دیت کے بارے میں بہت ساری اس وقت کورٹ سے باہر باتیں ہو رہی ہیں، اسلام بیسیکلی اس طرح کے قتال کو یا اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اس کو قتال میں شمال کیا جائے گا یا اس کے انسیڈنٹس کی کوئی اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں جس کو ہم وٹنس کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا، آج کی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس حساب سے بڑا ریلیونٹ ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے اوپر جتنا زیادہ ڈیبیٹ کی جائے اور جتنا زیادہ اس حوالے سے بات کی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ ابھی بھی اویئرنیس جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ کم ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، اور پاور کا غلط استعمال کرنا، اس کو میں جو ہے وہ یہاں سے شروع کروں گی کہ دیکھیں، گناہ کسی بھی قسم کا ہوتا ہے، اس کے اوپر سزا رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اینڈ سے بھی سزا رکھی ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا رکھی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ابھی غلطی کی، اگر ایک چھوٹی غلطی کی بات کریں جس میں کہ آپ ایک چوری کو لے لیں کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے چوری کیا، وہ صاحب اثر تھا، وہ کوئی صاحب قوت تھا، تو بہت ساری بات ہونے لگی کہ اس کو کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ حد قائم کی جائے گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، کہ کیا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی نعوذ باللہ تو ان کے اوپر بھی حد قائم ہوتی۔ یہ ایک بہت سخت بات تھی اور یہ سمجھانے کے لیے تھی، ظاہر ہے نعوذ ہماری باللہ امت کے سمجھانے کے لیے اس کی تشریح کر دی نا انہوں نے اس وقت۔ جی بالکل، یہ سمجھانے کے لیے کہ اتنا یعنی ان سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ کس کا ہوگا، کس ہستی کا ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو سمجھا دیا اور اس شخص کے اوپر حد قائم کی گئی۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اگر کوئی انسان کسی کا قتل کر دیتا ہے، مومن اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو قرآن حکیم میں کیا آتا ہے
کہ انما قتل فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان نے ایک انسان کو قتل کیا ہے تو گویا اس طرح سے جیسے اس نے ساری کائنات کے لوگوں کو قتل کر دیا ہو، اور اگر کسی ایک کو زندگی دی ہو تو گویا ایسا ہے کہ کسی پورے کائنات کو زندگی دے دی گئی ہو. تو یہ اتنا کہ سب سے زیادہ عظیم گناہ جو ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں کہ یہ جو گناہ ہے یہ قتل کرنا ہے. اور پھر قرآن حکیم میں کیا آ جاتا ہے، ایک بات کو سب سے پہلے آیت شروع ہوئی ہے کہاں سے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مومن کا قتل کر دے، صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے یا ایک سچویشن ہو سکتی ہے غلطی سے، خطأً، غلطی سے ہو جائے کہ وہ چاہ نہیں رہا تھا لیکن غلطی سے ہو جائے. اور اس کے بعد کیا آتا ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. اب اگر کوئی غلطی سے ہو جاتا ہے، اب اس میں غلطی کی میں تشریح کر دوں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کارساز والا جو واقعہ ہے اس میں آپ بھی جانتے ہیں اور بہت ساری جو ریسرچ ہوئی ہے یا جو انالیسس ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی وہ نشے کی حالت میں تھی. میں سنی ہوئی بات کی ہی بات کروں گی، میں کیونکہ ایک بڑی ذمہ دارانہ بات کرتی ہوں کہ میں نے بھی سنا ہی ہے، ظاہر خود اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن جو ریسرچز آئی ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں تھی. اب یہاں پہ غلطی وہ والی غلطی نہیں رہی ہے. بے شک اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ان کو قتل کرنے کی نیت سے ان کے اوپر گاڑی نہیں چلائی ہوگی، لیکن یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ وہ اگر نشے کی حالت میں تو اس کو پتا ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کی گاڑی جو ہے اس کے کنٹرول سے آؤٹ ہو سکتی ہے، تو آپ ساتھ میں گاڑی نہیں چلائیں گے تو پھر یہ غلطی میں شمار نہیں ہوگا. تو پھر یہ اس طرح سے شمار ہوگا کہ آپ جانتے تھے کہ آپ سے غلطی ہوگی اور آپ نے یہ کام کیا ہے، تو پھر یہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے. پھر آپ اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ اب دیت کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ دین میں ایک چیز یہ ہے، ایک حکم یہ ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت اس طرح یہاں سے ہے جہاں صاحب کہ میں اس کی آپ کو ڈسٹرب کروں گا. آپ نے بات کی کہ جب ان کو پتا تھا کہ نشے کی حالت کے اندر اگر میں گاڑی چلاؤں گی تو مجھ سے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو یہ پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ قتل کے زمرے میں آئے گا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس نشے کی حالت میں گاڑی چلائیں گی تو آپ سے کوئی انسیڈنٹ ہوا، تو یہ اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ قتل کے زمرے میں آئے گا، وہ پھر قاتل کہلائیں گی، یا اس کو بھی جو ہے نا وہ ایک انسیڈنٹ کہا جائے گا؟ نہیں، بالکل بالکل، میں یہی تو آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اس میں پھر وہ غلطی نہیں ہوئی نا، وہ خطأ نہیں ہوا کہ وہ یہ پھر یہی ہوگا کہ آپ جانتے تھے. کیونکہ اس میں ایک اور سچویشن بھی ہے، اگر وہ لڑکی خود اپنی جان سے جاتی تو پھر وہ انتحار کے زمرے میں آ جاتا، جو کہ خودکشی کے زمرے میں ہو جاتا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ آپ نشے کی حالت میں ہیں، اور پھر اگر آپ کی خود کی بھی جان جاتی ہے تو آپ نہ تو شہید کہلائیں گے نہ ہلاک کہلائیں گے، آپ یہ کہلائیں گے کہ آپ نے انتحار کیا ہے، یعنی کہ آپ نے خودکشی کی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس سچویشن میں آپ کو گاڑی لے کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا. جی، اب آپ بتائیے گا دیت کے بارے میں، اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جس طرح سے کورٹ کے اندر کیس ہے، کورٹ میں وکیل صاحب نے کہا کہ ہم دیت کی پیمنٹ جمع کرانے کے لیے تیار ہے، تو اب اگر اس طرح سے بائی فورسفلی یا کورٹ کے تھرو یا کوئی پنچایت کے تھرو کچھ اس طرح کے احکامات اگر جاری ہوتے ہیں، دیت دی جاتی ہے، تو کیا فیملی کی رضامندگی ضروری ہے یا کوئی بھی فورسفلی دیت دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں اس کی میں نا ایک مثال دوں گی کہ سعودی عرب کے ایک شہزادہ تھا جس سے غلطی سے ہی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے جو اب رائل فیملی، اور کتنی پاورفل، سعودیہ کا نام لیتے ہی اب موسٹ پاورفل رائل فیملیز کا تصور آتا ہے، اور وہ لوگوں نے مطلب کون سی کوششیں نہیں کر دی ان لوگوں کو منانے کی کہ بھائی دیت لے لو دیت لے لو، لیکن کیونکہ اہل خانہ کسی صورت راضی نہیں ہوئے تو سر عام اس شہزادے کو، اس امیر کو جو ہے اس کا قصاص کر دیا گیا. تو اس کے اوپر بھی حد قائم ہوئی، اور اس کی بہت سارے ثبوت اور اس کی ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں. تو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے وہاں پہ حد قائم ہوتی ہے. اسی لیے وہاں پہ قانون کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی چھوٹی سی غلطی کرنے کے لیے بھی 1000 بار سوچتا ہے. تو یہاں پہ یہی چیز ہے کہ جب تک اہل خانہ راضی نہیں ہوتے تب تک دیت کا تصور ہوگا ہی نہیں. آپ جتنے ان کو پیسے زبردستی دے دیں لیکن آپ کا کفارہ نہیں ہوا ہے، آپ کا گناہ وہی کے وہی ہے. تو یہ اس میں ظاہر سی بات ہے، اس میں مسلمۃ الی اہلی ہی ہے نا، میں نے آیت کے جو ریسائٹیشن شروع میں کی ہے، تو جب تک اہل خانہ راضی نہیں ہے دیت کا تو حکم اس پر لاگو ہوگا ہی نہیں، اور گناہ اپنی جگہ پر رہے گا بالکل بے شک. اور اس میں 3 اقسام ہیں. اگر میں آپ کو اقسام بتاؤں کہ یہ دیت کے جو اقسام ہیں تو اس میں آتا ہے کہ ایک خطا کے ایک قسم ہوتی ہے بالخطا، یعنی کہ غلطی سے ہوا. ایک وہ ہوتا ہے بالعمد،
عمد یعنی کہ جان بوجھ کے کسی کا قتل کیا ہے، اس میں دیت آتی ہی نہیں ہے، اس میں میجورٹی ٹائم پہ دیت آتی ہی نہیں ہے، اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ قصاص ہی ہوگا، الا یہ کہ اگر گھر والے بالکل ہی معاف کر دیں تو قصاص کو ہٹا کے اور وہ خود سے اس چیز کا مطالبہ کر لیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شبہ العمد ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ والی چیز ہے، جو یہ کنڈیشن ہے، شبہ العمد کس طرح سے ہو گیا کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے کنٹرول سے گاڑی باہر ہو سکتی ہے اس حالت میں، لیکن اس کے بعد بھی ہو گئی ہے، تو یہ شبہ العمد ہو گیا جو کہ عمد کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جس طرح سے آپ نے تفصیل میں بتایا۔ اب اگر ایک فیملی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ خاتون اب اس قابل نہیں ہے کیس لڑنے کے، تو کیا اپنے آپ کو کسی وکیل کے ذریعے یا کسی کے ذریعے وہ دیت لینے کے لیے اپنے آپ کو وہ اگر انکار کر دیتی ہے، لیکن دوسرے لوگ پریشرائز کرتے ہیں اس فیملی کی طرف سے نہیں، جو فیملی اس وقت مجرم ہے یا ملزم ہے، تو دوسرے لوگ بھی کیس کو، کیونکہ ایک جو مالدار وہ کہلاتی ہے، مالدار سامنے والی پارٹی ہے، تو اس کو کیس کو ختم کرنے کے لیے جو بیچ میں لوگ ہیں وہ دیت کی طرف لے کے جائیں، تو کیا یہ بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ دونوں طرف سے بٹھا کے ان کا پیچ اپ کرا دیا جائے اور دیت پہ معاملہ ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں بیچ میں لوگ آ سکتے ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں، لیکن یہ کہ پھر اگین وہی والی بات آئے گی کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اس کیس سے تنازل کر رہے ہیں یا وہ اس میں مصالحت پسندی کر رہے ہیں، یہاں پر میں ایک اور بات بھی یہ کہوں گی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس طرح سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبہ العمد والی چیز ہے۔ اگر دوسری سائڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دین میں سب سے زیادہ عظیم اگر نیکی کوئی ہے تو وہ درگزر کرنا، معاف کرنا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی کو اس لیے معاف کر دے کہ جن اہل خانہ کی جو لوگ ہیں، یہ بہت سخت بات ہے۔ میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ ہر انسان اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھے یہ بات کرے تو یہ یقیناً بہت مشکل ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن ہو کہ کسی کا اپنا جو ہے پیارا جو ہے وہ اس طرح بری طرح سے جو ہے وہ دنیا سے جائے یا حادثاتی طور پر جو ہے وہ دنیا سے جائے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ معافی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے، لیکن یہ بھی ایک دروازہ ہے، اور اگر وہ لوگ یہ کرتے ہیں تو بہت، کیونکہ جانے والا دنیا سے تو چلا گیا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو آپ اگر معافی کی طرف جاتے ہیں اور دیت کے اوپر، مصالحت کے اوپر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک راستہ ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے کر دینا، اور اس کا ثواب ان لوگوں کو دے دینا کہ جو لوگ شہید ہو کے یہاں سے دنیا سے چلے گئے اور حادثاتی طور پہ چلے گئے، بے شک وہ لوگ شہید ہو کر گئے ہیں۔ تو جو ہے یہ بھی ایک راستہ ہے، اور اس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے ان کے اہل خانہ والوں کی طرف سے، لیکن یہ اختیار ٹوٹلی ان کا اپنا ہے، اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں چاہتے ہیں تو کسی صورت بھی یہ چیز جو ہے وہ ان سے زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ جی اچھا، لیکن اس میں ایک پہلو آتا ہے نا کہ سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی ڈرانے دھمکانے کے بعد اگر کوئی فیملی اس طرح مجبور کر دی جاتی ہے کہ اگر وہ صلح نہیں کرے گی یا دیت قبول نہیں کرے گی یا کسی بھی طرح سے ان کو معاف نہیں کرے گی، تو ان کا شاید جو دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا، جو پیچھے ریمیننگ جو لواحقین بچ جائیں گے، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بھی دی گئی دیت قابل قبول ہے؟ نہیں، دیکھیں اس سے ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ کو مجھے دونوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، سننے والوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر زبردستی سے ڈرا دھمکا کے کیا جا رہا ہے تو اس کا وبال بھی انہی لوگوں کے اوپر ہی پڑے گا کہ ایک تو آپ کی ذات سے ان لوگوں کو اتنا بڑا غم پہنچا ہے، اس کے بعد پھر آپ ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ یہ ایک فیلئر تو آپ کے جو ادارے ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یا جو جن لوگوں کے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دیں یا ان کے لیے کھڑے ہوں یا ان کے حق میں فیصلہ آئے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کے غلط رویہ اختیار کیا جائے گا، تو ظاہر ہے یہ ایک فیلئر ہے ہمارے اپنے سسٹم کا بھی کہ یہ چیز ہو رہی ہے، ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کیسا ہوتی ہے، لیکن یہ کسی صورت بھی قابل قبول قابل نہیں قبول ہونا نہیں۔ چاہیے، نہ تو شرعاً اور نہ ہی قانوناً، کسی اور انسانیت کے طور پہ بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ یہ بات سنتے ہیں، میں کیونکہ انٹرنیشنلی ڈیبیٹس کر رہی ہوتی ہوں یا میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی اسپیچز کر رہی ہوتی ہوں، تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بولتے ہیں کہ انسانیت بہت زیادہ پہلے ہے، لیکن دیکھیں میں ایک بات یہ کہوں گی کہ ہمارے دین نے تو جنگی اصول بھی اتنے بہترین اور اتنے خوبصورت بنا دیے ہیں کہ جہاں پر عورت اور بچوں کو جو ہے وہ، جہاں پر نباتات کو جو ہے وہ تلف کر دینا جو ہے وہ بالکل ممانعت کر دی اس کی، تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں ہمارا دین انسانیت کے لیے ہی ہے، اور انسانیت کے روح سے بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اول تو ان کے اوپر ایک غم پڑا ہے آپ کی ذات سے، پھر آپ پریشرائز کر رہے ہیں، آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں اس یہ چیز کے لیے، یقیناً تو جو اور ہے نا آپ کا یہ جو گناہ ہے۔ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ جی ہاں شاہ صاحب بھائی، مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس لوٹ کے آتے ہیں، پھر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو لواحقین اپنے آپ کو کمزور ثابت کرتے ہوئے کیس کا حصہ نہیں بنتے، جیسے سارا کی فیملی نے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف
کیس نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ ریاست کو کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو ناظرین یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ قصاص اور دیت، بیسکلی اسپیشلی دیت کی بات کی جا رہی ہے. اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جیسے روڈ پہ چلتے ہوئے ہو جاتا ہے، اس کا ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ ہے، اس کے پاس تمام قانونی دستاویزات پوری ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے اور وہ فیملی اس طرح سے غریب فیملی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی طرح سے قانونی ہجوم میں پڑیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے قانون کے روز، جس طرح سے ہماری قانونی عدالتوں کے، جس طرح سے پاکستان کی اسپیشلی اگر میں بات کروں عدالتوں کی تاریخ پہ تاریخ والی، تو بہت ساری فیملیز جو ہے نا وہ اس سے اوائڈ کرتی ہیں. اس سلسلے میں عدالت کا، ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں اپنے پینل کی طرف چلوں گا. میڈم جہاں شاہ صاحبہ خوش آمدید کہوں گا. بریک کے بعد دوبارہ بات ہم کرنے کی یہ کوشش کر رہے تھے بریک سے پہلے. اب میں دوبارہ آپ کی طرف سوال لے کے آؤں گا. جو خاتون لڑکی، سارا نامی لڑکی، گلستان جوہر فلائی اوور کے اوپر ڈمپر کی زد میں آ گئی تھی، اب اس کی فیملی اگر اس کیس کو آگے نہیں چلانا چاہ رہی، تو کیا ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اس کیس کو چلائے؟ اور اسلام اس معاملے میں کیا معاونت کرتا ہے؟ جی بالکل، جزاک اللہ خیر. دیکھیں سر، ایک مثال دوں گی اس میں سب سے پہلے تو، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ ہمیشہ جب ایک ریاست کی بات کرتے ہیں یا ایک لیڈر کی بات کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان سب سے پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور ان کے بعد اگر کسی عدل اور انصاف کی اگر بات آتی ہے تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کا نام آتا ہے. اور ان کے دور حکومت میں آپ جانتے ہیں کہ جو اسلامی رقبہ تھا، اسلامی ریاست تھی، وہ کس قدر پھیل گئی تھی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک کتنا بڑا 25 لاکھ مربع میل کے اوپر وہ سارا رقبہ تھا. اور جس طرح سے وہاں پہ عدل اور انصاف تھا، اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں گی کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے مصر کے والی تھے اس ٹائم پر. تو وہاں پر جو ہے وہ ایک مصری کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا. مختصر میں بیان کروں گی تاکہ ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آ جائیں. تو ان سے جو ہے وہ ایک غلطی ان کے حق میں ہو گئی تھی. انہوں نے اس کو جو ہے وہ غصے میں ایک کوڑا مار دیا تھا، جو کہ اس کو بہت ناگوار گزرا کہ مجھے ناحق ایک کوڑا صرف مارا تھا. دیکھا جائے تو ہم کتنی ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ صاحب اثر اور صاحب قوت لوگ مظلوموں کے اوپر، ایک کوڑا تو بہت چھوٹی بات آج کے دور میں سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی دلوں پہ شکایت روز لے کوڑے چلا رہے ہوتے کے، ہیں. جی بالکل، وہ کس طرح کے کوڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں معنوی ہو یا مادی ہو، یا کس طرح کے کوڑے ہوتے الفاظ ہیں، کا وہ نشتر سوچ شاید کے کوڑے سے حساب سے زیادہ چل رہے ہیں. سخت ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ مصری جو تھا وہ اپنی شکایت لے کے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ پہنچ گیا، اور وہاں پہ اس نے اپنی ساری شکایت کو رکھا. انہوں نے فوری طور پر مصر کے جو والی تھے، جو عمرو بن العاص کے جو بیٹے تھے، ان کو وہاں پر بلا لیا مدینہ میں، اور سب کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ مصری کو کہا کہ تم اس کو کوڑا رسید کرو. اور اس کے اللہ بعد یہ کہا اکبر. کہ تم ان کے باپ کو بھی، عمرو بن العاص اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، ان کو بھی ایک کوڑا کرو. تو وہ بندہ جب وہ ڈر جاتا ہے اپنے آپ میں، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بس میرا جس سے بدلہ تھا وہ میں نے بدلہ لے لیا ہے. تو یہ بدلہ یہ کس طرح سے ہے، یہ آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عدل اور انصاف ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کے قوانین اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے جس کے اوپر، جس کی بنا پر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ فیملی کیوں اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے نا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ریاست اگر تقویت دے رہی ہے، ریاست اگر امپاور کر رہی ہے اپنے جتنے بھی ماتحت جو لوگ ہیں، تو ظاہر ایسی سچویشن آئے گی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو ریاست اس کو جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے کہ اس کو سزا دے، نہ کہ وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے. اور اگر وہ ڈر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریاست کی ہی کمزوری ہے، اس کے پیچھے بھی ہمارے قانون کی کمزوری ہے. کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہوگی، ورنہ کون اس طرح سے ہوگا کہ اپنے پیارے کا، کسی کا جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس بندے کے اوپر حد قائم ہو، یا اس کو جو ہے اس کی جرم کی سزا ملے. جی ہاں شاہ صاحب، اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری جگہ میں، بہت سارے انسیڈنٹس میں نامعلوم افراد جو ہوتے ہیں نا، وہ مطلب گاڑی والا بھاگ گیا، کسی نے وٹنس نہیں کیا، نہ اس کا نمبر نوٹ ہو سکا تو وہ نکل گیا. اس طرح سے جو نامعلوم قتل ہوتے ہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ. تو ریاست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست پھر ان خاندان کو کمپنسیٹ کرے گی، دیت دے گی؟
یا وہ ریاست اگر ناکام ہوتی ہے ان نامعلوم افراد کو ڈھونڈنے میں تو پھر ریاست کی ذمہ داری اسلام کے معنی میں کیا ہوتی ہے؟ سوری سر، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. کین یو ریپیٹ یور کوسچن پلیز؟ میں یہ کہہ رہا تھا جی ہاں شاہ صاحبہ کہ بہت سارے واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو ہٹ کیا اس کی جان چلی گئی، اس کے بعد وہ ڈرائیور وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن وہ کبھی بھی کسی کی اس میں نہیں آیا، کبھی وٹنس نہیں کیا گیا، نہ اس کی گاڑی کا نمبر نہ ڈرائیور کو. تو ایسے جو نامعلوم واقعات ہوتے ہیں اس میں ریاست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اسلام اس میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو مجھے سن کر بھی جو ہے نا وہ عجیب لگ رہا ہے کہ آج جس دور میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کا دنیا میں ورلڈ وائڈ کہیں تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمراز اس طرح کے جو ہے وہ نصب ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، جہاں پہ ہٹ اینڈ رن کا کیس جو ہے نا وہ میجورٹی اچھی کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا. ہم تو جہاں اپنے میں بیٹھی پاکستان ہوں کی وہاں بات تو ہم کرنے کی تصور کوشش بھی کر نہیں رہے کر ہیں. سکتے کہ ہٹ اینڈ رن کا کیس آ سکتا ہے. جی بالکل، ہم پاکستان کی بات کریں تو دیکھیں یہ بھی ریاست کا ہی فیلئر ہے نا کہ وہ چیزیں اختیار کی ہی نہیں گئی ہے. وہ سیکیورٹی جو ایک پورا نظام ہوتا ہے اس سیکیورٹی کا نظام اختیار ہی نہیں کیا گیا. جبکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم بہت زیادہ آگے کی یا 50 سال آگے کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ابھی کی بات ہے کہ جتنے بھی یہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا سسٹم ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہو کہ یہ کیس نہ آئے. پھر ہم آ جاتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ اگر ابھی جو کنڈیشن ہے ظاہر ہے اگر ابھی ایسا آتا ہے یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈھونڈ دے، اس کو سزا دے. اور اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو کسی بھی طرح کا کمپنسیشن یا کسی بھی طرح کی مصالحت یا کسی بھی طرح کی بات چیت جو ہے وہ ان کے اہل خانہ سے ہو. یہ بات تو پھر سے وہی آ جاتی ہے جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ اہل خانہ کی اگر مرضی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کو دیت دی جا سکتی ہے. یہ پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کرے کسی بھی طرح سے. اب اس میں ایک حادثاتی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور اس میں اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم جس شہر میں اس وقت رہ رہے ہیں، کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں تو آئے دن ہر گلی کے کونے پہ کسی کا موبائل چھن جاتا ہے، کوئی بیچارہ آفس سے سیلری لے کے نکلا وہ چھن جاتی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں لیکن کوئی پکڑا نہیں جاتا. بہت سارے لوگ تو میں کہتا ہوں کہ میجورٹی ایسی لوگ ہیں کہ جو تھانے میں ایک ایف آئی آر کٹوانے کے، ایک روزنامچے میں انٹری کروانے کے لیے بھی نہیں جاتے. تو یہ سسٹم کا فیلئر تو ہے ہی ہے، لیکن اس سسٹم کے فیلئر کے بعد ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ اسلام یقیناً ہمیں اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ریاست ادا کرے گی، لیکن ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے فیل ہے. تو ایسے مواقع کے اوپر عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ بینگ امتی اگر میں دیکھوں کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو ڈیلی بیسس پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر لوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، بہت ساری جانیں چلی جاتی ہیں، تو اس میں پھر عام شہریوں کا کیا قصور ہے؟ شہریوں کا کیا اس میں فرض بنتا ہے کہ وہ کس طرح سے جب وہ کورٹ میں جائیں گے، تھانے میں جائیں گے، ان کو پتا ہے کہ ہمیں وہاں پر نہ تو کوئی سنوائی ہوگی، وہاں الٹا مجھے پیسے دینے پڑیں گے، رشوت دینی پڑے گی، اس کے بعد جا کے کہیں میری روزنامچے میں انٹری ہوگی، لیکن اس کا بھی کوئی جو ہے نا وہ سدے باب نہیں نکلے گا. تو اس میں ریاست کا کردار کہاں ہونا چاہیے؟ وہ جو ریاست آپ نے حضرت عمر بن خطاب کی بات کی وہ والا دور یہاں یقیناً ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اسلامی معاشرہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین، جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا 1947 میں کہ آپ کون سے قوانین امپلیمنٹ کرائیں گے، تو اس نے کہا تھا کہ ہمارا تو آئین 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، لیکن آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ والے انگریزوں کے قوانین 1860 کے بنے ہوئے جو ہیں امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. تو اس میں ریاست کدھر ہے؟ ریاست کی ذمہ داریاں تو بالکل نظر نہیں آتی. تو اس میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کو، اور یہ میرے دل کی بھی بات ہے. اور یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی میں یہی سیم چیز بول رہی ہوتی ہوں. بار بار یہ اس بات کو رونا یا اس بات کے اوپر لکیر پیٹنے والی بات ہے کہ ریاست کچھ نہیں کر رہی، ریاست کچھ نہیں کر رہی، قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ نہیں کر رہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فردن ہر انڈیویجول کی بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ملک کی جانب، اور اب ایک معاشرے کی جانب ہر انسان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ بھی تو دیکھا جائے کہ ہر انسان فردن بھی کیا ذمہ داری نبھا رہا ہے. اب آپ اگر اس کو دیکھیں کہ سنیچنگ ہو رہی ہے یا ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یا چوریاں ہو رہی ہیں یا جو بھی یہ جو اس طرح کے جرائم ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میجورٹی اس کا ریزن دیکھا جاتا ہے کہ ان امپلائمنٹ اس کا ریزن ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کمپنیز کے مالک ہیں وہ بھی ایک ریاست، چھوٹی سی ریاست صحیح، ان کی کمپنی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے. وہاں پر جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو لیا جائے. ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی میرٹ کی بنیاد پہ لیا جائے. ایجوکیشن جتنا ہو سکے، جو انسان اپنی ذات کی حد تک کتنا کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنا کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داری بھی تو نہیں نبھا رہے. آپ یہ روکتے رہے کہ ریاست کچھ نہیں کر رہی، لیکن کہ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ رہے کہ ہم انڈیویجولی خود اپنی ذات کی طرف سے کیا خدمات پیش کر رہے ہیں،
کیا ہم اپنی طرف سے کوئی اچھائی پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے اگر کوئی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو کیا ہمارا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا ہم اس کو فوراً بھگا دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے یا ہمارے بس میں نہیں ہے؟ جبکہ کچھ نہ ہر انسان کے بس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے یقیناً. تو اگر یہ ذمہ داری بھی تھوڑی بہت ہر انسان سمجھنے لگے تو میرا خیال ہے بہت سارا حصہ جو ہے وہ سدھر سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو بھٹک رہے ہیں اور کسی وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں، دیکھیں کوئی شوق سے نہیں کرتا. اگر اسنیچنگ کے لیے ایک لڑکا نکل رہا ہے نا، اس کو پتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی چوراہے پہ مار دیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ انکاؤنٹر کی زد میں آ سکتا ہے. یا کوئی جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کے اسلحہ لائسنس اسلحہ موجود ہوتا ہے، وہ لوگ وہ پلٹ کے وار کر دیتے ہیں، وہ لوگ مار دیتے ہیں ان کو. بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں. تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتا ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن وہ وجہ جو پیچھے ہوتی ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اور اس میں میری آپ کی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے. اگر کسی بھی حد تک ہم کسی بھی طرح سرونگ کر سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کو ایک ہم کانفیڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ انسان بنائے. پچھلے دنوں ہم لوگ نے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات سے کتنے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں، تب جا کے ہم انڈیپینڈنس ڈے اپنا سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. اور ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، نہ کہ ہم صرف شکوہ کرتے ہیں. ہماری عادت ہو گئی ہے دراصل شکوہ کرنے کی. ہمیں اپنا جو ذمہ داری ہے نا وہ دوسرے کے اوپر لادنے کی عادت ہو گئی ہے. ہمیں اس عادت سے نکلنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. آپ نے میڈم جہاں شاہ صاحبہ آپ نے بات کی ہے آئیڈیل سچویشن کی، لیکن ہمارے پاکستان میں اس طرح کی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ پہلے سے یہ پلان کر چکا ہے کہ اس کو شارٹ کٹ ہی لینے ہیں، اس کو محنت والا کام نہیں کرنا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو میں 4 پیسے دے کے ان تمام اداروں کا اس کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ میں کہاں کہاں پہلے سے اپنے بندے ہیں میرے جو مجھے جو ہے نا وہاں سے آسانی سے نکلوا دیں گے. لیکن یہ تو ایک سیکنڈ پہلو ہے. اصل پہلو کی بات تو یہ ہے کہ ریاست کی ریٹ کو قائم کیا جائے. ریاست کی ریٹ قائم نہیں ہوگی اگر ریاست آپ سے پاکستانیوں سے تمام ٹیکسز بھی لے رہی ہو، وہ مراعات بھی نہ دے رہی ہو، اگر ہر کسی کو اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام خود سے کرنا ہے، باقی چیزیں خود سے کرنی ہے، تو پھر یہ ریاست کہاں ہے؟ کیوں ہوتی ہے ریاست کا کچھ تو کردار ہونا چاہیے نا. جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ریاست کا ہی دراصل کردار ہوتا ہے. دیکھیں اگر کوئی نظام بغیر ریاست کے، بغیر کسی حکمران کے چل سکتا ہوتا، یا بغیر کوئی بھی کام بغیر سزا کے یا بغیر ڈر کے اگر کروایا جا سکتا ہوتا، تو اللہ رب العزت جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، جہنم کا بار بار قرآن میں تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ڈرایا جاتا ہے نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزا ہوگی؟ کیوں ڈرایا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو یہ سزا ہوگی؟ کیونکہ خوف کے بغیر کوئی انسان کوئی چیز کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے یہ فطرت بنائی ہے. یہاں پہ وہی پاکستانی آ کے کیوں سارے لاس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اتنے بڑے بڑے جرمانے ہیں نا کہ انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے جرمانے دے دے کر. یہی چیز اگر ہمارے ملک میں ہو جائے، فائنز ہو، ٹیکسز ہو، ایک نظام ہو، رولز ہو، قانون اتنا سخت ہو، تو ظاہر ہے کوئی قانون کو بریک کرنے کا سوچے گا ہی نہیں. یہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک پورے نظام کی بات ہم کر رہے ہیں. یہ اگر نظام نافذ ہو جائے تو پھر کیا ہی اچھی بات ہوگی. تو جو آپ نے جس طرف اب اشارہ کیا، میں یہ سمجھا ہوں کہ شاید ہمارے پاس قوانین تو ہمارے پاس 1400 سال پہلے کے موجود ہیں، ہمارے پاس آئین بھی موجود ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے، ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں وہ والی مینجمنٹ کی ضرورت ہے جس مینجمنٹ کی آپ نے بات کی کہ وہاں دبئی کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر وہ والی مینجمنٹ مضبوط ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ہر بندہ جو صاحب طاقت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے قانون جیب میں ہے. اسی طرح سے یہ سانحہ کارساز جس کی ہم بات کرنے کی سٹارٹ میں کوشش کی کہ اگر نشے کی حالت، ایک نشے بھی کچھ قسم کے ہیں، کچھ جسمانی نشہ ہے، کچھ طاقت کا نشہ ہے. یہ طاقت کا نشہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ بھاری ہے. اس طاقت کے نشے کو اگر کم کرنا ہوگا تو اس کے لیے کون سے ایسے میئرز لینے ہوں گے، کون سے ایسے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا جس کی طرف آپ نشاندہی کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل سر، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے تو دیکھیں یہ ایک وہی والی بات آ جاتی ہے. میں پھر وہی ڈر کی بات کروں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب قوت ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے یہ چیز کبھی ہوگی ہی نہیں. یہ بات جو ہے وہ حکومتی لیول پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور یہی بات ہم بار بار ایک الگ الگ انداز سے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو پوری طرح سے ایک نٹ شل میں بند کیا جائے تو ایک بہترین ریاست قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے قوانین کے اوپر اگر پوری طرح سے چلا جائے گا تو ایک پرامن اور ایک کامیاب معاشرہ تکوین ہو سکتا ہے، جس کا کہ ہم اور آپ آج صرف خواب ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. اگر تب ہو سکتا تھا جبکہ اتنی بڑی ریاست تھی، جنگیں بھی ہوتی تھی، فتوحات بھی ہوتی تھی،
اس کے باوجود ساری چیزیں ایک بہتر انداز سے ہو رہی تھی. موبائل فونز نہیں تھے, ٹرانسپورٹیشن کی سہولت موجود نہیں تھی. آج یہ ساری سہولیات ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹیلنٹ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ ہے کہ میں اور آپ حیران رہ جائیں. وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں, اپنا ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. میڈم جہاں صاحبہ میں یہاں پر آپ کو ڈسٹرب کروں گا, مجھے ایک بار پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. جس طرف آپ نے نشاندہی کی ٹیلنٹ کی طرف, اس پہ ہم بریک کے بعد بات کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیت کے بیسیکلی کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, ایگزیکیوشن اسلام کیسے کہتا ہے, اس کی ایگزیکیوشن ہوگی کیسے. بائی فورس اگر کوئی کسی کو دیت دینے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا, اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے, ایسا بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے کہ جو لیکن ریاست کے اندر, ریاست کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو وہ ٹیلنٹ کیوں نظر نہیں آتا. کیا گورنمنٹ چلانے کے لیے اچھی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے تھے 25 لاکھ مربع کلومیٹر کا جب حکمران یہ چیز سوچتا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بھوکا پیاسا کتا بھی مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہوگا. تو آج کے جو حکمران ہیں, کیا ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے یا وہ اسلام کی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے سے قاصر ہیں؟ بیسک ریزنز کیا ہے؟ یہاں شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. جو میں بات کرنے کی کوشش کی, یہ کون سا جذبہ تھا جب عمر بن خطاب یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے بھوکا پیاسا کتا بھی مر جائے گا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا. تو یہ کون سا جذبہ تھا, کون سی ان کی ایسی حکمرانی تھی؟ آج اگر بات کی جائے, دنیا گلوبل ویلیج ہے, پوروں میں سما گئی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس وقت جب ایک ایک دن کا سفر جو آج ہم گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ کتنے کتنے دن مہینے لگ جاتے تھے. تو ان کے پاس کون سی ایسی طاقت, ایمانی طاقت تھی, کون سا ایسا جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ حکمرانی کرتے تھے اور انصاف کے ساتھ؟ جی جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ وہ ایمان کا جذبہ ہے. اگر انسان کے اندر ایمان ہوگا, ایک مسلمان کے اندر ایک ایمان ہوگا, یقین ہوگا اللہ رب العزت کے اوپر, اور اس بات پر یقین ہوگا کہ یہ جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے یہ صرف اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ آپ کی لائف جو ہے وہ لگژریس ہو جائے, آپ کی لائف جو ہے وہ بہت بہترین ہو جائے, اور جو کچھ بھی ملک کا پیسہ ہے, ملک کے جو ذخائر, مسلمانوں کی جو امانت ہے, آپ کی وہ ساری کی ساری ملکیت ہو جائے. اگر یہ سوچ جو ہے وہ ختم ہوگی تب جا کے معاشرے میں یا ایک حکمران کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے, یہ ایک یعنی کہ اچھی بہتر لائف اپنی بنانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے سر پہ, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب اس ذمہ داری کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ اگر فرات کی جانب کوئی کتا بھی پیاس سے مر جاتے, جو عمر کی ذمہ داری ہے. وہاں پہ ایک اور میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک قصہ انہی کا ہی بیان کروں گی کہ ایک گھر میں وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو گھر کے اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آئی, تو انہوں نے دروازے کو دستک دے کے انہوں نے جو ہے وہ دریافت کیا کہ بھائی کیا ماجرا ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں. تو وہاں پہ دیکھتے یہ ہیں کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے خالی پتیلی سے پانی بھر کے ایک انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے چولہے کے اوپر, اور وہ اس تسلی کے لیے چڑھائی ہوئی کہ بچے یہ تسلی میں رہیں کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی طرح سے سو جائیں اور رات گزر جائے. تو عمر بن الخطاب بے چین ہو جاتے ہیں, وہ خود جاتے ہیں اور آٹے کی بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کر لاتے ہیں. ان کے جو غلام ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لائیں بوری مجھے دے دیں. تو وہ ان سے بولتے ہیں کہ قیامت کے دن تم میرا گناہوں کا یا میری اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھاؤ گے, یہ مجھے خود ہی اٹھانا ہے. پھر وہ جاتے ہیں, ان کو پکا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں, اور جب وہ بچے سکون سے کھیلنے لگتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور وہ یہ پوچھتی ہے, وہ جو خاتون ہوتی ہے پوچھتی ہے کہ یہ ذمہ داری تو عمر کی تھی, تو یہ تم نبھا رہے ہو. تو ان کو کہتے ہیں کہ تم مسجد نبی میں آ کے جو ہے کل عمر کو دیکھ لینا. تو جب وہ جا کے دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ وہی ہے جس سے کہ شام اور روم کے جو بادشاہ ہیں وہ کانپتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں. یہ وہی عمر ہے جو یہ سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود کر رہے ہیں. یہ وہی عمر ہے کہ جب شام کا سفیر آتا ہے تو وہ ان کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا دربار کہاں پہ, بادشاہ کا تخت کہاں پہ. وہ بادشاہ جو 25 لاکھ مربع میل کی حکومت کو لے کے بیٹھا ہے, وہ سر کے نیچے پتھر کو رکھ کے سو رہا ہے. تو وہ بے ساختہ وہ بندہ اپنے منہ سے کیا بولتا ہے, حکمتا عدلتا امنتا فنمتا, کہ تم نے حکومت کی, تم نے انصاف کیا, اور اس وجہ سے تم سکون سے سو رہے ہو, تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں. آج کے حکمران جتنے پروٹوکولز لے کے چل رہے ہوتے ہیں, وہ پروٹوکولز, وہ دشمنی کا ڈر, وہ موت کا ڈر
ہوتا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے. آپ پروٹوکولز اپنی دو چیزوں کی وجہ سے، یا تو آپ کو ڈر ہے کسی چیز کا، یا تو اپنی شان دکھانا چاہتے ہو. یہ شان آپ کی ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت سارے سوالات آپ کے منتظر ہیں قیامت کے دن، اور اگر اس ذمہ داری کو سمجھ لیں یقیناً ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہی وہ حکمران کے اندر جذبہ ہے، اور یہی ایک چیز ہونی چاہیے. اگر اس چیز کو ذہن میں رکھ لیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے ساری چیزیں بہتر انداز سے ہو سکتی ہیں. یہ جس میں خوشی منائی جاتی، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو اقتدار ملتا ہے، کوئی پاور ملتی ہے، تو وہ اس کی خوشی مناتا ہے. یہ خوشی نہیں ہے، اس کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور آج جس طرح کا پاکستان کا ماحول ہے، جس طرح کی غربت ہے، جس طرح کے وائٹ کالر لوگ بھی کس طرح سے خودکشیوں پر جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے کہ خودکشیاں کرنے کا سوچ رہے ہیں، ملک سے بھاگ جانے کا سوچ رہے ہیں. یہاں میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی بھی جاب پہ رکھ لیں، ایم بی ایز ہیں، انجینئرز ہیں. یہ سب کچھ ہماری حکومت کا ہی فیلئر ہے کہ اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کے یہاں پر آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی جابس کرنے کو تیار ہیں. اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو بعد میں کرمنل مائنڈ بن جاتا ہے. اور یہاں پر بھی اگر کوئی لوگ میجورٹی غلط کچھ کر رہے ہیں تو وہ پاکستانی ہی ہیں. پاکستانی ہی کوئی نہ کوئی غلط، کوئی اسکیمز کر رہے ہوں گے، شارٹ کٹس تلاش کر رہے ہوں گے. اگین یہی بات کہوں گی کہ یہ سب کچھ ایک ریاست کا فیلئر ہے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو ہمارے حکمران عیاشیوں میں مبتلا ہیں، جس طرح کے ان کے شایان و شان رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں، جس طرح سے اپنے پروٹوکولز کی بات کی، تو اگر وہ اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ نہیں کر رہے، اور جس وجہ سے یہاں کی جو خاص کر کے اسپیشلی یوتھ ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ملک پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، وہاں جا کے چھوٹی چھوٹی جابز کرنے کے لیے وہ جو ہے نا بیچارے لوگ پریشان اور مجبور ہیں. تو اس کا ذمہ دار روز قیامت ان کو، حکمرانوں کو نظر نہیں آتا؟ روز قیامت ان کے گریبان میں جب وہ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ کہاں جائیں گے اس دن؟ کیا آج ان کو یہ چیزیں یاد آتی نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ اس چیز سے، اس دن سے ڈرتے نہیں ہیں کہ دنیا تو فانی ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اپنے کندھے پہ ایسا فیتا، کوئی ایسا ریبن تو کم از کم لگا کے چلے جائیں جس کی وجہ سے مغفرت کی کوئی امید کی جا سکے. ہم سے بہت اچھے ہوں گے، اللہ پاک نے ان کو اس منصب سے نوازا ہے، لیکن اس منصب کا جو غیر منصفانہ یا غیر ناجائز فائدہ جسے کہتے ہیں وہ اٹھایا جائے گا. تو اس طرح سے جو عوام ہے وہ تو پستے رہیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کی جو عوام ہے وہ روز قیامت ان لوگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک غفلت کی نیند ہے جس میں وہ لوگ سو رہے ہیں، اور ایک تسلی ہے ان کو کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور شاید کہ یہ بات کی بھی تسلی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. اگر ایک انسان اپنی موت کو یاد کر لے روزانہ تو اس کو سارے کے سارے اپنے اعمال خود یاد آنے لگتے ہیں. ایک انسان کا سب سے بہترین جج اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے. اگر وہ اپنی ضمیر کی ایویلویشن خود روزانہ رات کو کرے گا، اس بات کی فکر کرے گا، اس بات کو روز سوچے گا کہ میں نے آج کے دن کیا کیا ہے، کیا میرے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہوا ہے، کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہوا، کیا میری وجہ سے کوئی انسان کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، کیا میری ذات سے کسی کی آنکھ میں کوئی آنسو تو نہیں آیا ہے. اگر یہ ایویلویشن اپنے خود کی آپ کریں گے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ ایک نارمل انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاورفل ہو، چاہے وہ غریب انسان ہو، اگر یہ جذبہ رہے گا تو یقیناً بہتری آئے گی. اور حکمرانوں کے لیے، یا جو بھی صاحب قوت لوگ ہوتے ہیں، وہ حکمران ملکی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں، میں نے کہا کمپنیز کے مالک بھی ہو سکتے ہیں، وہ گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہیں پر بھی کسی بھی انسان کے پاس کسی بھی طرح کا اختیار ہے. تو یہ اختیار کو آج صبح ہی اس حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جن لوگوں کے اوپر اختیار، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بہت بہتر ہوں، میں لوگوں پہ حکم لاگو کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اشاروں پہ نچا سکتا ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. لیکن ڈرنے کا مقام ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کا آپ سے سوال ہوگا، اور اگر آپ اس کے پورے نہیں اترتے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بہت تکلیف کا سامنا کرنے والے ہیں روز قیامت. جی بہت شکریہ میڈم جہاں شاہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور جس طرح سے ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی. ناظرین، آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی دیت کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ قصاص کے اوپر. بیسیکلی اس وقت جو ہمارے پاکستان میں حالیہ رونما ہونے والے واقعات کو، جس طرح سے ہم نے کارساز واقعہ کا ذکر کیا، کینٹ اسٹیشن کے اوپر ارز محمد جو ایک انٹرنی وکیل تھا اس کا ذکر کرنے کی کوشش کی، سارا نامی لڑکی جو گلستان جوہر میں فلائی اوور کے اوپر ڈمپر کی زد میں آ کے اپنی جان کی بازی ہار بیٹھی. اب اگر گورنمنٹ
یا وہ مالدار لوگ کسی بھی طرح سے فورسفلی یا کوشش کرنے کے بعد کہیں دباؤ ڈال کے ان فیملیز کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ فیملیز دل کے کسی کونے کے اندر اگر یہ خیال رکھتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ناجائز ہوا ہے، لیکن وہ اس فورسنگ کی وجہ سے، اس زبردستی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر دیت لینے کی طرف جاتے ہیں تو شاید یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کا متفق ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر وہ کسی پریشر میں آ کے اگر معاف کر بھی دیتے ہیں یا اگر وہ اس طرح کی دیت لے لیتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ان کے دل کی جو نیتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک انما الاعمال بالنیات کی بات کرتا ہے، تو نیتوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے پیسے کے بلبوتے کے اوپر غرور اور گمنڈ میں آ کے بیچ میں لوگوں کو ڈال کے یہ فیصلہ کروا لیا کہ آپ دیت دے کے بری ہو جائیں گے، تو یقیناً یہ دنیاوی کفارہ تو ہو سکتا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ کفارہ نہیں ہوگا، اور اس کا آپ کو اجر یا جزا یا سزا کا ذمہ دار اس وقت ضرور ٹھہرایا جائے گا جب روز قیامت اللہ پاک اپنا تخت لگائیں گے۔ اس دن آپ کے پاس کیا جواب ہوگا جب اس رب کریم کی ذات کے سامنے، اس طاقتور کے سامنے آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیسے کریں گے؟ اس دن یقیناً غریب کی فریاد جو ہے وہ آپ کے ان نوٹوں کی گٹھڑیوں کے اوپر بھاری ہوگی۔ تو اس کے اوپر ضرور سوچئے گا، اور ان سہولت کاروں کے لیے بھی، ان وکلا حضرات کے لیے بھی، اور ان قانون ساز اداروں کے اوپر بھی ایک سوال ہوگا کہ آپ نے کس غریب کا ساتھ دیا تھا، آپ نے امیر کا ساتھ دیا تھا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس غریب کا ساتھ ضرور دیں جو اپنا بدلہ یہاں اس دنیا میں نہیں لے سکتا۔ تو ڈریں اس وقت سے جب کوئی اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔